بختاور کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ علی نیاز کی یاد بڑی شدت سے آ رہی تھی۔ پچھلے 4 ماہ سے اس نے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ کئی سالوں سے بختاور کی آنکھ علی نیاز کو دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ وہ اسے پیار سے بختو کہتا تھا۔ کب سے وہ دل پر بند باندھے ہوئے تھی، لیکن آج تو جیسے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ اسے یاد آنے لگا کہ 4 ماہ پہلے کیسے اس کے بچوں نے ان دونوں میاں بیوی کی جائیداد کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بٹوارا کر دیا تھا۔ علی نیاز اور بختاور دونوں ہی ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے کرسیاں رکھے ان کے دونوں بیٹے شیراز اور الیاس بیٹھے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ بحث مسلسل جاری تھی۔ شیراز کہتا کہ امی ابو کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا، میں ان کا بڑا بیٹا ہوں، مگر الیاس کہتا کہ نہیں، میں چھوٹا ہوں، میں نے بہت کم وقت ان کے ساتھ گزارا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کے آگے کی ذمہ داری میں اٹھاؤں۔ علی نیاز اور بختاور کبھی ایک بیٹے کا چہرہ دیکھتے تو کبھی دوسرے کا، اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے اس گھر کو دیکھتے، اس آشیانے کو جسے انہوں نے بڑی ہی محبتوں سے سجایا تھا۔ پائی پائی جوڑ کر بختاور نے اس گھر کی ہر چیز بنائی تھی، لیکن بچوں کی مجبوری کو دیکھ کر گھر کی قربانی دینی پڑی۔ کب سے بنائے اپنے گروندے کو آج اپنے بیٹوں کی خاطر انہوں نے اسے بیچ دیا تھا۔ ان کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ دونوں بیٹے تو دوسرے ملکوں میں رہتے تھے، وہیں اپنا کاروبار تھا، بیوی بچے تھے، ماں باپ کا تو کوئی ٹھکانہ رہا ہی نہیں تھا۔ اور اب دونوں بچے اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ آخر ماں باپ کو کون اپنے ساتھ رکھے گا۔ آخر کچھ دیر بعد شیراز کہنے لگا، ابا کو میں اپنے ساتھ اٹلی لے جاتا ہوں، تم اماں کو اپنے ساتھ ترکی لے جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ بختاور نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا تھا۔ علی نیاز نے بھی سر اٹھا کر اپنے بیٹوں کو دیکھنے لگا۔ علی نیاز فوراً انکار کرتے ہوئے بولا کہ نہیں، ہم جہاں بھی رہیں گے ایک ساتھ رہیں گے۔ ہم نے بڑی ہی مصیبتیں دیکھی ہیں، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ہر موڑ پر ایک ساتھ رہے ہیں، اور اب ہماری اگلی عمر آ چکی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں ہم ایک ساتھ رہیں، اپنا بڑھاپا بھی ایک ساتھ گزاریں۔ مگر بیٹے رضامند نہ ہوئے، کہنے لگے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، آپ دونوں کو دونوں بیٹوں کو راضی رکھنا ہوگا۔ اور پھر دونوں بیٹوں نے کہا، ابھی تو ہم پریشان ہیں، تبھی گھر بھی بیچا ہے، اس لیے دو کی ذمہ داری اٹھانا مشکل ہے، لیکن جیسے ہی کاروبار جم گیا ہم آپ لوگوں کو ایک ساتھ رکھ لیں گے، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ یوں بیٹوں کی سن کر بڑی ہی مشکل سے بختاور اور علی نیاز راضی ہو گئے۔ دونوں کا سامان تیار تھا۔ بختاور کی تو رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھیں۔ اپنے کمرے میں وہ علی نیاز کے ساتھ لگ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آنکھیں علی نیاز کی بھی نم تھیں۔ بختاور کہنے لگی، اپنا خیال رکھیے گا، وہاں میں نہیں ہوں گی آپ کو دوا دینے کے لیے، اس لیے دوا وقت پر کھائیے گا۔ علی نیاز کے ساتھ لگی وہ ساری باتیں اسے یاد کروا رہی تھی جو وہ اکثر بھول جاتا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ بیٹوں کی پکار پر دونوں اپنے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ بیٹے ماں باپ کو اتنا روتا ہوا دیکھ کر بار بار ان پر طنز کر رہے تھے۔ آپ لوگ تو یوں رو رہے ہیں جیسے ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہو اور آپ کو جدا کر دیا ہو، مگر وہ کیا جانے کہ دونوں میں کس قدر محبت تھی، کتنی مشکلوں سے ان دونوں نے اپنے خاندان والوں کو شادی کے لیے بنایا تھا، اور اس کے بعد آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں کیسے کیسے مراحل سے گزر کر آج جہاں تک پہنچے تھے۔ ایک آخری مرتبہ علی نیاز نے بختاور کو گلے سے لگایا اور کہا کہ تم فکر مت کرو، میں تم سے ملنے آتا رہوں گا۔ اور یوں علی نیاز بیٹے کے ساتھ اٹلی اور بختاور چھوٹے بیٹے کے ساتھ ترکی چلی گئی۔ بختاور پہلے تو کافی مغموم تھی، پھر سوچنے لگی کہ چلو بیٹے روز ویڈیو کال پر بات کرواتے رہیں گے، اور پھر کچھ ماہ بعد وہ دوسرے بیٹے کے پاس چلی ہی جائے گی۔ اسے اپنی بہو اور پوتے پوتیوں سے بھی ملنے کا اشتیاق تھا، کیونکہ پچھلے 5 سالوں سے اس کا چھوٹا بیٹا الیاس ترکی میں ہی مقیم تھا۔ ایک مرتبہ بھی اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو دادا دادی سے ملوانے کے لیے پاکستان نہیں لایا تھا۔ وہ خوشی خوشی ترکی پہنچی اور پھر اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے فلیٹ تک گئی۔ جیسے ہی بہو نے دروازہ کھولا تو وہ تو گوری چٹی میم تھی۔ بہو کو دیکھ کر بختاور کے چہرے پر ایک پل کو مسکراہٹ آئی۔ اس نے الیاس کا چہرہ دیکھا تو الیاس بھی مسکرا کر کہنے لگا کہ اماں یہ آپ کی بہو ہے، فاطمہ۔ بختاور نے یہ سنا تو مسکرا کر ماشاءاللہ کہتی ہوئی اپنی بہو کو گلے لگانے لگی، مگر فاطمہ فوراً پیچھے ہٹی اور انتہائی بیزاری اور شدت سے الیاس کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگی، یہ کون ہے، تم کسے اپنے ساتھ لے آئے ہو؟ یہ سن کر الیاس فوراً اسے گھور کر دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ یہ میری اماں ہے، آج سے یہ یہیں رہیں گی۔ یہ سن کر تو اس کے چہرے پر بے یقینی سی آئی تھی۔ وہ وہیں پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ بختاور کی تو تذلیل ہو چکی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنے لگی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ کہنے لگی کہ بیٹا کیا بہو کو میرا یہاں آنا پسند نہیں آیا؟ تو الیاس کہنے لگا کہ نہیں، دراصل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہے، آپ یہاں پر بیٹھیں۔
میں ابھی آپ کے لیے کچھ ٹھنڈا لے کر آتا ہوں۔ بختاور کو تو ابھی سے بے چینی اور عجیب و غریب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ جو بہو اس کے آنے پر اس کی عزت نہ کر سکی، بھلا آگے کیا قدر کرتی۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھی تو تب بھی اس کے پوتا اور پوتی چلتے ہوئے وہاں آ گئے۔ دونوں ہی کھلونوں سے کھیل رہے تھے۔ بختاور نے بچوں کو دیکھا تو اس میں اسے اپنے لحاظ کی جھلک نظر آئی۔ وہ اٹھی اور دونوں بچوں کو اٹھا کر چومنے لگی، انہیں بتانے لگی کہ میں تمہاری دادی ہوں۔ وہ کہنے لگے، دادی کیا ہوتی ہے، ہمیں نہیں چاہیے کوئی دادی وادی۔ دونوں بچے دادی کے منہ پر تھپڑ مارنے لگے اور اسے دور کر کے گالیاں دیتے ہوئے بولے، دور ہٹو بڑھیا، تم کون ہو گندی، ہمیں ہاتھ مت لگاؤ ورنہ ہم تمہیں بہت ماریں گے۔ اس قدر نفرت اور حقارت سن کر تو بختاور کو غصہ آیا تھا۔ بہو تو چلو بہو تھی، مگر اتنے سے بچوں کی کیا تربیت کی جا رہی تھی۔ بختاور کے ماتھے پر بل پڑے اور یہ لحاظ سے کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہے بیٹا، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کس طرح بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ بڑے ہی تمیزدار اور خوش اخلاق بچے ہوں گے۔ لیاس اس وقت تو کچھ نہ بولا، کمرے میں اپنی بیوی کو بلانے چلا گیا، مگر کچھ ہی دیر بعد کمرے سے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ فاطمہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ کیوں لائے ہو اپنی اس ماں کو ادھر، میری کوئی پرائیویسی نہیں رہی۔ تم جانتے ہو مجھے کسی کی مداخلت پسند نہیں ہے، اسے اپنے دوسرے بھائی کے ہاں کیوں نہیں چھوڑ کر آئے۔ میں اب اپنے بچوں کو دیکھوں گی یا اس بڑھیا کی خدمت کروں گی۔ ابھی تو بختاور کو وہاں آئے ہوئے آدھا گھنٹہ نہیں ہوا تھا اور یہ فساد کھڑا ہو چکا تھا، اور وہیں بیٹھی منہ کے آگے چادر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ وہاں اکیلے بیٹھی تھی، پانی کا ایک گھونٹ تک اس نے نہیں پیا تھا، جبکہ اس کا دھیان علی نیاز کی طرف تھا، وہی علی نیاز جس سے اس نے محبت کی شادی کی تھی۔ آج تک اس نے اس عمر تک پہنچنے کے باوجود شہزادیوں کی طرح رکھا تھا۔ کسی کی کیا مجال تھی جو بختاور کو علی نیاز کی موجودگی میں ماتھے پر بل ڈال کر دیکھ بھی لیتا۔ دونوں ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے، 2 گلیاں چھوڑ کر علی نیاز کا گھر تھا۔ بختاور کے ابا زمیندار تھے، کھیتی باڑی خود ہی کیا کرتے تھے۔ اکثر بختاور مکئی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ بنا کر اپنے ابا کو کھانا دینے خود ہی جایا کرتی تھی۔ عین اسی وقت علی نیاز بھی کھیتوں میں مدد کرنے کے لیے اپنے ابا کے پاس جا رہا ہوتا۔ یوں ہی دونوں کے بیچ بات چلی اور روز روز کی ملاقات محبت میں بدل گئی۔ اس بات سے دونوں ہی واقف تھے کہ دونوں کے ماں باپ میں شروع سے ہی نہیں بنتی۔ زمینی تنازعات کی وجہ سے اکثر دونوں کے والدین آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ کئی مرتبہ تو ایک دوسرے کو کلہاڑی اٹھا کر اچھا خاصا مار بھی چکے تھے۔ ایسے میں ان دونوں کے رشتے کی بات تو جیسے جنگ کرنے کے مترادف ہو سکتا تھا۔ دونوں کی محبت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ کسی اور کا تو تصور ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ وہیں بختاور کی عمر 18 سال ہو گئی تو اس کے ماں باپ اس کے لیے رشتہ دیکھنے لگے۔ ایک روز جب بختاور علی نیاز سے ملی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس رشتے کے بارے میں بتایا تو علی نیاز کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا، کہنے لگا کہ بالکل نہیں، تم میری محبت ہو اور میں تم سے ہی شادی کروں گا، کسی دوسرے کا تو تصور بھی پیدا نہیں ہوتا۔ کہنے لگا کہ میں آج ہی اپنے گھر جا کر بات کروں گا۔ علی نیاز کی عمر بھی اس وقت صرف 20 سال تھی۔ اس نے اس روز جب اپنے والد سے بات کی کہ وہ ان کی حریف کی بیٹی کو پسند کرتا ہے اور اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، تو وہ غصے سے بپھر اٹھے۔ جو سوکھی لکڑیاں گھر میں ایک طرف آگ چلانے کے لیے پڑی تھی وہ اٹھا کر علی نیاز کو مارنے لگے۔ اتنا مارا کہ بیچارے کے وجود سے خون رسنے لگا۔ کہنے لگا کہ خبردار، جو تم نے اس کا نام بھی لیا تو وہ میرے دشمن کی بیٹی ہے۔ جبکہ علی نیاز کی ماں بڑی ہی سادہ لو اور اچھی خاتون تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے کہنے لگی کہ اس لڑکی کے خواب دیکھنا چھوڑ دے، مگر علی نیاز تو ضد پر اڑ چکا تھا۔ وہیں جب علی نیاز کے باپ نے بختاور کے گھر آ کر اس کے والد کو باتیں سنائیں کہ تمہاری بیٹی میرے بیٹے کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا رہی ہے، اپنے جان سے ملا رہی ہے، تو دونوں میں الگ ہاتھا پائی شروع ہو چکی تھی۔ آخر پورے گاؤں میں یہ بات پھیلنے لگی۔ وہیں بختاور کو اس کے ابا نے بھی بہت مارا تھا۔ دونوں ہی رو رو کر ایک ہی ضد پر اڑے تھے کہ جو بھی ہو جائے مر جائیں گے، مگر کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کریں گے۔ آخر گاؤں کی پنچایت کے بڑے بزرگ ان کے ہاں آئے اور کہنے لگے، کیوں جھگڑے فساد کرتے ہو؟ پورے گاؤں میں تم لوگوں کی ہی چرچے ہو رہے ہیں۔ جب بچوں کی شادی کی عمر ہے اور وہ شادی ایک دوسرے سے کرنا چاہتے ہیں تو کر دو، اس دشمنی کو دوستی میں بدل لو۔ پنچایت کے کہنے پر انہوں نے شادی کے لیے رضامندی تو ظاہر کر دی، مگر جس روز بختاور اور علی نیاز کی شادی ہونی تھی، اس روز علی نیاز کے والد نے کچھ چوروں کو پیسے دے کر بختاور کے ہاں ڈاکہ ڈالنے کا کہا تھا، بھلے ہی بختاور کی عزت بھی لوٹ لی جائے، تاکہ کسی طرح علی نیاز اس سے شادی کرنے سے پیچھے ہٹ جائے۔ شادی سے ایک رات پہلے چور بھی آئے، بختاور کی عزت تو بچ گئی مگر اس کے جہیز کا سارا سامان لوٹ کر لے گئے۔ اسی کے ساتھ یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ بختاور کی عزت بھی اس رات لٹ چکی تھی۔ اس کے والد ایک مرتبہ پھر علی نیاز کو باتیں سناتے ہوئے بولے کہ میں تمہاری شادی ہرگز ایسی لڑکی سے نہیں کر سکتا، مگر علی نیاز اپنی بات پر بضد رہا، کہنے لگا کہ میں ہر حال میں بختاور سے ہی شادی کروں گا۔ اس کے ساتھ اگر ایسا حادثہ ہوا بھی ہے
تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ بہرحال علی نیاز کی بات سن کر پنچایت نے بھی یہی کہا کہ یہی درست ہے، کیونکہ بچی کا قصور نہیں ہے، باپ کے سارے حربے ناکام ہوئے تھے اور بختاور علی نیاز کا نصیب بن گئی۔ لیکن بختاور کے ساتھ علی نیاز کے گھر والوں کا رویہ بہت برا تھا۔ اس نے پہلی ہی رات علی نیاز کو بتا دیا تھا کہ وہ پاک دامن ہے، اس کے کردار کو جان بوجھ کر شک میں ڈالا جا رہا ہے۔ علی نیاز نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی کیونکہ وہ بختاور کو جانتا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے بختاور کو تانے دینے شروع کر دیے کہ وہ بری لڑکی ہے۔ یہ دیکھ کر علی نیاز نے اپنے لیے چھوٹا سا کرائے کا گھر خرید لیا۔ اپنی زمینوں پر ہل چلا کر اس نے خوب محنت کی۔ جو وقت اس نے آپس میں گزارنا تھا وہ علی نیاز نے مشقتوں میں گزار دیا تاکہ اپنا گھر بنا سکے۔ اسی طرح پہلے بیٹے کی پیدائش بھی ہو گئی، بختاور بھی بیٹے کی پرورش میں لگ گئی۔ 5 سال کی محنت کے بعد علی نیاز نے اپنا گھر بنایا تھا۔ اس دن بختاور بے حد خوش تھی۔ پھر دوسرے بیٹے کی پیدائش پر تو جیسے رونق لگ گئی، لیکن بچوں کے آتے ہی ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ دونوں کی خواہش تھی کہ بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروائیں۔ گاؤں میں جو اسکول انگلش میڈیم تھا وہیں انہوں نے بچوں کو داخل کروایا، ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ جب وہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے تو دونوں نے بیرون ملک میں جانے کا سوچا۔ اس وقت علی نیاز نے اپنی زمین کا تھوڑا سا حصہ بیچا اور دونوں بیٹوں کی خواہش کی خاطر انہیں بیرون ملک بھیج دیا۔ وہاں جاتے ہی بچوں کی نوکری لگ گئی اور شادی بھی انہوں نے وہیں کر لی۔ اس بات پر دکھ دونوں کو ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس بات پر کوئی بھی فساد کھڑا نہیں کیا کیونکہ بیٹے کہتے تھے آپ نے بھی تو محبت کی شادی کی ہے، اس لیے ہمیں بھی پورا حق ہے۔ بختاور نے کبھی بھی گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا۔ علی نیاز کو اس بات کا بے حد دکھ تھا، لیکن بختاور نے ہی اس ٹائم اسے حوصلہ دیا کہ بچوں کی اپنی زندگی ہے، اگر وہ خوش ہیں تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ شادی کے بعد اب بچے ملنے آئے بھی تو اپنے ماں باپ کی جائیداد کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بٹوارا کرنے ہی آئے تھے۔ ماں باپ کی محبت ایسی تھی کہ وہ انکار نہ کر سکے، لیکن دونوں بہوؤں کو رویے اپنے ساس سسر کے ساتھ ویسا ہی تھا، حقارت والا۔ بڑا بیٹا جب باپ کو اپنے گھر لے کر گیا تو بظاہر بہو نے اچھا استقبال کیا تھا، لیکن جو کمرہ علی نیاز کو دیا وہ نہایت ہی چھوٹا سا تھا۔ ایک سنگل بیڈ اس کمرے میں موجود تھا اور 2 پٹ کی الماری اور کمرہ ختم۔ اس چھوٹے سے کمرے کو دیکھ کر علی نیاز کو اپنا کمرہ یاد آیا تھا جو کافی کشادہ تھا۔ بڑے بیٹے کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی جنہوں نے دادا کو سلام تک نہیں کیا تھا۔ اگلے روز علی نیاز اپنے کمرے سے باہر آیا تو اس کی بہو پینٹ شرٹ پہنے یوں تیار تھی جیسے کہیں جا رہی ہو۔ ایک تو اس کا لباس ایسا تھا کہ علی نیاز نے اپنی نظر جھکا لی۔ ظاہر ہے وہ اٹلی کے ماحول میں پلی بڑی تھی، اس لیے پہنا اوڑھنا بھی ویسا ہی تھا۔ کچھ لگتا تھا کہ بیٹے نے بھی اپنے طور طریقوں سے اسے آشنا نہیں کیا تھا۔ علی نیاز کو دیکھ کر بیٹے نے کہا کہ ابا ہم دونوں نوکری کرتے ہیں، تبھی گھر چلتا ہے، اس لیے آپ کو یہاں پر اپنے کام خود ہی کرنے پڑیں گے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے کہا کہ ابا آپ تو گھر میں فارغ ہی ہیں، کوئی کام تو ہے نہیں کرنے کے لیے، ایسا کریں گھر کی صفائی بھی کر دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی کے ہمراہ گھر سے باہر نکل گیا۔ دونوں بچے بھی اسکول جاتے تھے، وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ چلے گئے۔ علی نیاز اس وقت گھر میں بالکل اکیلا تھا۔ بڑی شدت سے بختاور کی یاد آئی تھی کہ اس کے اٹھنے سے پہلے اس کی ہر چیز تیار رکھتی تھی۔ آج تک علی نیاز نے کبھی بھی اٹھ کر پانی تک خود نہیں پیا تھا، بختاور لا کر دیتی تھی۔ چائے بنانی اسے آتی ہی نہیں تھی، لیکن معلوم تھا کہ بنتی کیسے ہے۔ لیکن کچن میں چائے بناتے ہوئے اس کا ہاتھ چل گیا تھا۔ چائے بھی عجیب بد ذائقہ سی بنی تھی، ناشتے میں کچھ بھی نہ تھا، فریج کھولی تو خالی ہی نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکلے تھے کہ جن بچوں کی پرورش کرنے میں میاں بیوی نے شروعات میں فاقے کاٹے تھے، وہ بچے بڑے ہو کر بھی اپنے ماں باپ کے لیے 2 روٹیاں نہیں رکھ سکے تھے۔ خالی چائے اس نے آنسو بہاتے ہوئے پی تھی۔ اس کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بہو بیٹا شام کو ہی بچوں کے ساتھ گھر آئے تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے کھانا وانا کھا کر آئے ہیں۔ انہیں یہ احساس نہ تھا کہ بوڑھا باپ گھر میں بھوکا بیٹھا ہے۔ گھر آتے ہی اس کی بیوی تو کمرے میں چلی گئی اور کہنے لگی کہ میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے چائے بنا دو۔ بیٹا فوراً سے کچن میں آ گیا۔ اسی وقت علی نیاز بھی کمرے سے باہر نکلا، اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹے نے بیزاری سے دیکھا اور کہنے لگا ابا کچھ بھی بنا لیتے، راشن تو پڑا تھا۔ علی نیاز نے کہا کہ مجھے کہاں کچھ آتا ہے، بڑی مشکل سے میں نے چائے بنائی تھی، تمہاری ماں نے کب مجھ سے یوں کبھی کام کروایا، وہ تو میری خدمت کرتی تھی، کہتی تھی کہ یہ میرا فرض ہے۔ یہ بات سن کر اس کے بیٹے نے چائے کی کیتلی اسٹور پر رکھی، کہنے لگا چائے بنا دوں آپ کو، ہم تو کھانا کھا کر آئے ہیں، ہمیں لگا کہ آپ نے پکا کے کھا لیا ہوگا۔ پھر کہنے لگا ابا یہ اٹلی ہے،
اٹلی، یہاں پر ہر بندہ اپنے کام خود کرتا ہے، 2-4 بار آپ بنائیں گے تو آپ کو بھی پکانا آ جائے گا۔ ایک بار اس نے یہ نہیں کہا کہ لائیں ابا میں آپ کو بھی کچھ بازار سے منگوا دیتا ہوں، بس چائے کا ایک کپ اپنے باپ کے لیے کچن کی شیلف پر رکھا اور 2 کپ اپنے ٹرے میں ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، بچوں کے رویے اور بہو کے مزاج بگڑتے ہی جا رہے تھے۔ علی نیاز اگر اپنی ضرورت کے لیے بیٹے سے پیسے مانگتا تو وہ بھی کورا سے جواب دے دیتا کہ میں کہاں سے لاؤں اتنا پیسہ، میرے پاس نہیں ہے آپ کی فضول خرچیوں کے لیے کوئی پیسہ، ایسا کریں یہاں پر نوکری کر لیں۔ یہ کہہ کر پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا آپ کو کچھ آتا بھی کہاں ہے ابا، اگر ہماری طرح 4 جماعتیں آپ نے پڑھی ہوتی تو میں آپ کو چھوٹی موٹی کسی کلرک کی نوکری لگوا دیتا۔ یہ کہہ کر وہ تمسخرانہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ علی نیاز یہ سوچنے لگا تھا کہ آج اس کا بیٹا جس مقام پر بھی ہے اسی کی محنت کا نتیجہ ہے، اسی کھیتی باڑی سے ہی اس نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی تھی، لیکن آج وہی بچے اس تعلیم نہ حاصل کرنے کے تانے دے رہے تھے۔ کچھ پیسے علی نیاز کے پاس موجود تھے جو اس کے اکاؤنٹ میں تھے، اس نے وہی پیسے کیش کروائے اور ترکی کا ٹکٹ لے لیا۔ اس نے یہی سوچا کہ چھوٹے بیٹے کے پاس ہی چلا جائے گا، بڑے والے نے تو ایسے رنگ دکھائے ہیں کہ دل ہی ٹوٹ کر رہ گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ ترکی میں چھوٹے بیٹے کے گھر پہنچا تو دروازہ کھٹکھٹانے پر دروازہ اس کی بہو نے کھولا تھا۔ سامنے نظر پڑی تو بے اختیار منہ سے چیخ نکلی تھی۔ بیوی جھاڑو پوچھا کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا حلیہ ایسا تھا کہ لگ رہا تھا جیسے کہ وہ گھر کی ماں نہ ہو بلکہ ملازمہ ہو۔ علی نیاز کو دیکھ کر بختاور کے ہاتھ رکے تھے، اس نے پوچھا وہیں پھینکا اور اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ رو تو وہ بھی رہا تھا، 4 ماہ بعد بیوی کو اس حال میں دیکھا تھا، دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ بیٹے بہو نے جب اسے دیکھا تو ماتھے پر تیوری سے چڑھا لی۔ بہو کہنے لگی لو دیکھو، ایک تمہاری ماں کا بوجھ تو ہم سے اٹھایا نہیں جا رہا، یہ دیکھو تمہارا باپ بھی آ گیا، اب اس بڈھے کو کون سنبھالے گا، میں تو کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گی۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیٹا کہنے لگا آپ کو ضرورت کیا تھی ابا یہاں آنے کی، جب یہ طے تھا کہ آپ بڑے بھائی کے ساتھ ہی رہیں گے۔ علی نیاز نے اپنے بیٹے کے پاس آ کے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا، کہنے لگا شرم نہیں آتی ماں باپ کو یہ سب کہتے ہوئے، تم لوگوں کی خاطر ہم نے اپنی زندگی کا ہر سکون برباد کر دیا تاکہ تم لوگوں کو اچھا مستقبل دے سکیں، آج تک میں نے کبھی تم لوگوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور یہ شاید میری غلطی تھی، یہی تھپڑ اگر میں نے بچپن میں مارا ہوتا تو تم لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ لاؤ میرے پیسے واپس کرو، مجھے نہیں رہنا یہاں پر، مجھے میرے پیسے دو ورنہ میں تم لوگوں پر کیس کر دوں گا، میں واپس پاکستان جاؤں گا اور اسی گاؤں میں باقی کی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ گزاروں گا۔ بچوں نے پیسے تو واپس نہیں کیے تھے، لیکن علی نیاز کو یاد آنے لگا کہ کچھ زمینیں گاؤں میں خرید چھوڑی تھیں جس کا علم بچوں کو نہیں تھا۔ وہ بختاور کو ساتھ لیے واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ ان زمینوں کو بیچ کر اس نے گھر لے لیا جس کا ایک پورشن کرائے پر چڑھا دیا۔ بختاور سے کہنے لگا کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ بچوں کے رویوں کو دیکھ کر دل بہت دکھی ہوا تھا، انہوں نے اپنے بچوں سے بات چیت چھوڑ دی تھی۔ وہ کہنے لگا جس اولاد کی خاطر ہم نے اپنی ہر خوشی کو قربان کر دیا، آج وہی اولاد ان کے ساتھ ایسا رویہ کر رہی ہے کہ جیسے کہ وہ ان کے سر پر بوجھ ہوں۔ ایسی اولاد سے بہتر تھا کہ وہ بے اولاد ہی رہتے۔ دونوں ہی اپنے بچوں کے رویوں پر آنسو بہا رہے تھے۔